بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ گائے کا تذکرہ موجود ہے، بنی اسرائیل کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ صورت مدنی ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مدنی صورتوں میں احکام و مسائل ہوتے ہیں، مدنی صورتوں میں یہود و نصارہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، منافقین کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اس صورت کے اندر یہود کے قصے، نصارہ کے قصے اور منافقین کے باتیں اور منافقین کی خباستیں وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ صورت چونکہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، سورہ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، فرمایا جو بندہ اس صورت کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کو پڑھتا ہے، ترجمہ بھی اسے آتا ہے، مفہوم بھی اسے آتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، جو بندہ اس صورت کو مکمل طور پہ حاصل کر لیتا ہے، فرمایا وہ عالم دین ہے۔ یہ صورت بڑی اگرچہ ضرور ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے والا وہ فرمایا وہ عالم دین ہے۔ تو اس لیے اس صورت کو پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور سنام القرآن، قرآن کی کوہان کیا ہے؟ فرمایا سورہ البقرہ، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کے متعلق فرمایا تھا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ دیکھیے آج ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد اور تو میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شیطان ہے، اور پھر شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا، یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ تو شیطان کے اس حملے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ سورہ بقرہ پڑھیں۔ اب سورہ بقرہ بڑی ہے، ہاں گھر کے اندر جو ہے وہ افراد، مختلف افراد جو ہیں، 5 لوگ ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، تو اپنے اپنے حصے کی سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں، اور نہیں تو کم از کم سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں کے اندر ضرور لگایا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے لگانے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر کسی گھر میں داخل ہو چکا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صورت کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے شیطان فرمایا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ، یہ دوسری حدیث ہے، تو سورہ بقرہ کی کم از کم تلاوت لگائیں اور اس تلاوت کو سنیں، تو اس سورہ بقرہ کی برکت کی وجہ سے جس گھر میں شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، شیطان اللہ کے حکم سے وہاں سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا۔ اسی طرح اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو بھی، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے بارے میں کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے اس قرآن کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، یعنی ایک بندہ اگر گناہ گار ہے اور کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر پھنس گیا ہے تو قرآن اس کی پھر سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا، پڑھو تم الزہراوین، 2 چمکتی چیزیں، چمکتی ہوئی چیزیں پڑھا کرو۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ فرمایا ان دونوں کو پڑھو، کل قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی، جس طرح سائبان ہوتا ہے، بادل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرندوں کی 2 قطاریں، پرندے ہوتے ہیں نا جھنڈ میں، بعض پرندے تو مکمل گروپ بنا کے اڑتے ہیں، اور بعض پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ تیر نما ایک شکل بنائی ہوتی ہے انہوں نے اس طرح، تو فرمایا جس طرح پرندوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ، سورہ عمران آئیں گی، یہ دونوں صورتیں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھنے والے کے بارے میں تو حاجان عن اصحابہما، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گی اور ان کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ اس لیے یہ صورتیں بڑی اگرچہ ضرور ہیں، لیکن ان صورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہوگا، یہ صورت اسے جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ اس لیے صورت کو پڑھا کریں، گھروں میں صورت کی تلاوت لگایا کریں،
بہت ہی زیادہ باعث برکت بھی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، ٹھیک ہے، تو یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، برکت کا باعث ہے یہ سورت، اس لیے بطور برکت کے اس سورت کو گھروں کے اندر پڑھا کریں۔ اور وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے یہ سورت حسرت ہے، یعنی کل قیامت کے دن بندہ دیکھے گا نا، یار یہ میرا دوست تھا، ٹھیک ہے، تو یہ مل کے ہم سارے عبادت کرتے تھے، لیکن اس کو بہت بڑا مقام ملا ہے، مجھے نہیں ملا۔ تو بہت بڑا مقام اس کو کیوں ملا؟ سورہ بقرہ کی وجہ سے۔ تو پھر وہ حسرت کرے گا، کاش میں بھی سورہ بقرہ پڑھ لیتا۔ ہاں، یا ایک بندہ، دو بندے تھے، دونوں دوست تھے، ایک جہنم کے اندر جا رہا ہے، ایک کو سورہ بقرہ بچا کے جنت کے اندر لے جا رہی ہے، اب وہ حسرت کرے گا، اے کاش میں بھی سورہ بقرہ پڑھتا اور سورہ بقرہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے حق میں سفارش کرتی اور آج میں بھی سورہ بقرہ کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا۔ تو فرمایا جو اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کے لیے یہ ندامت کا باعث بنے گی یہ سورت۔ اس لیے ہمیں اس سورت کو جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کی سواری ان کے پاس تھی، یعنی ان کا گھوڑا جو تھا وہ ان کے پاس تھا اور ساتھ ان کا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ۔ تو وہ سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے، پھر اچانک ان کے بچے نے، بچہ چونکہ پاس تھا تو ان کا جو ساتھ گھوڑا تھا نا اس نے بدکنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بچہ ڈر رہا تھا اور بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اب اسید بن حضیر باپ ہیں، باپ کے دل میں بچے کی شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں گھوڑا بدک کر میرے بچے کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے اور جس سے میرے بچے کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا، تلاوت مکمل کی ختم کر دی وہیں پر اور اپنے بچے کو جو ہے وہ اٹھا لیا۔ جیسے ہی تلاوت مکمل کر کے بچے کو اٹھایا، انہوں نے آسمان میں دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان میں دیکھا، مجھے ایک نا جس طرح بادلوں کے اندر ایک چراغ روشنی ہوتی ہے، تو مجھے ایک روشنی آسمان پہ جاتی ہوئی معلوم ہوئی۔ یہ منظر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا اور کہ اللہ کے رسول میں نے یہ سائبان دیکھا تھا، جس طرح بادل ہوتے ہیں، بادلوں کے اندر مجھے ایک روشنی نظر آئی جو آسمان پہ جا رہی تھی، اور سارا واقعہ سنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلک الملائکہ، یہ فرشتے تھے بھئی، فرمایا یہ فرشتے تھے، اور دنت یہ قریب ہو رہے تھے، لصوتی کا، تیری آواز سننے کے لیے، اگر تو ولو کراتا، اگر تو اس طرح پڑھتا رہتا تو یہ تیرے بالکل قریب ہوتے۔ ینظر الناس، قریب تھا کہ لوگ اسے دیکھتے، صبح جب ہوتی لوگ دیکھتے، لا تتوارا منہم، یہ لوگوں سے چھپتے نہ، جس طرح ہمارے پاس فرشتے اگر ہوں بھی تو ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت سورہ بقرہ کی برکت کی وجہ سے فرشتے اتنے زیادہ اترتے کہ لوگ صبح فرشتوں کو دیکھ بھی لیتے۔ اگر تو اپنی قرات جاری رکھتا تو یہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ اس سورت کی تلاوت اس لیے بھی کیا کریں کہ یہ فرشتوں کے اترنے کا باعث ہے، یہ برکت کا باعث ہے، اور اس سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کرے گی۔ تو یہ سورت بڑی ہے، لیکن اس کو پڑھا کریں، گھر کے مختلف افراد مل کر پڑھ لیا کریں، اور کم از کم نہیں تو اس سورت کی جو ہے وہ گھروں کے اندر تلاوت ضرور لگائے کریں، تاکہ ہمارے گھر شیطان سے محفوظ ہوں اور ہمارے گھروں میں جو ہے وہ برکت اترے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔